لوگ پیغام دے رہے تھے خدیجہ شادی کر لو ہم سے. خدیجہ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا, اسی طرح ہوتا ہے. ہاں جی شادی کرنی ہے, کچھ ہے پاس, غریب کی بچی سے شادی کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے, امیروں کی بچیاں ڈھونڈتے ہیں. آج بھی یہ معاشرہ ہے, اس وقت بھی ایسا تھا. سب حضرت خدیجہ سے شادی کرنے کے پیغامات دے رہے تھے, لیکن خدیجہ کی نظر میں ایک ہی شخص تھا جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانتی تھی جوان ہے اور 25 سال کے ہیں, میں بڑی ہوں بوڑھی ہوں, لیکن وہ جانتی تھی کہ جس مقصد کے لیے مجھے یہ بندہ چاہیے وہ مقصد یہی پورا کر سکتا ہے. ابو طالب تک پیغام پہنچا اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے, نکاح ہوا میرے کملی والے آقا سرکار کا نکاح ہوا, سرکار کی پہلی شادی ہوئی اور نکاح کا خطبہ پڑھا حضرت ابو طالب نے, آپ کے چچا نے. آج لوگ کہتے ہیں یہ ایک روز حضرت عباس نے کہا مسجد حرام میں دیکھا, ایک طرف یہ خاتون کھڑی ہیں خدیجہ, ایک طرف حضرت محمد عربی کھڑے ہیں, ایک طرف حضرت علی کھڑے ہیں. حضرت عباس نے کہا دیکھتے ہو یہ 3 شخصیت کون ہیں, تم جانتے ہو کون ہیں؟ اپنے ساتھیوں کو کہا 2 میرے بھتیجے ہیں, ایک بھائی کا بیٹا علی ہے, ایک بھائی کا بیٹا محمد ہے جی. اور یہ جو خاتون ہے یہ مومنہ ہے. اس وقت پوری روئے زمین پر یہ 3 مومن ہیں. نکاح کا خطبہ پڑا اور حق محل فکس ہوا, دعائیں ہوئی. آج لوگ ابو طالب کے ایمان کی باتیں کرتے ہیں. مولانا کوثر نیازی نے کہا تھا جو شخص رسول اللہ کا نکاح پڑھائے تم اس کے ایمان کی باتیں کرتے. نکاح ہو گیا, پھر زندگی جتنی تھی وہ پوری ہوئی, پھر آپ تشریف لے گئی. 65 برس کی عمر میں آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہوا. جنت المالا کے اندر جو قبرستان ہے مشہور مکہ شریف کا, وہاں آپ کی تدفین ہوئی. سبحان اللہ. ایک یہ تھی اور ایک وہ خاتون ہے جن کا نام ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی, جن کا لقب بھی طاہرہ ظاہرہ ہے, عابدہ ہے. اور میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی اگر روئے زمین پر کسی نے مریم کو دیکھنا ہو تو میری فاطمہ کو دیکھے. کسی نے مریم کو دیکھنا ہو تو فاطمہ کو دیکھے. ابو ذر کہتے ہیں میں حیران تھا یہ مریم کی مثال کیوں سرکار نے دی. ابو ذر غفاری کہتے ہیں علی کے گھر میں گیا, نبی کے گھر میں گیا, دیکھا وہاں چکی چل رہی ہے, چلانے والا کوئی نہیں. حسنین کا بھنگوڑا چل رہا ہے, ہل رہا ہے, ہلانے والا کوئی نہیں. اور ایک طرف دیکھا کہ ایک خاتون لیٹی ہوئی ہیں اور آرام کر رہی ہیں, سو رہی ہیں. اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بیٹی ہے. واپس آیا تو رسول اللہ سے میں نے عرض کیا حضور یہ منظر دیکھا ہے. فرمایا ابو ذر حیران ہو گئے ہو, یہ کیا ہوا؟ تو جانتا نہیں میری بیٹی گرمیوں کے موسم میں نفلی روزے رکھ کر تھک چکی ہے, بھوکی ہو چکی ہے, پیاسی ہو چکی ہے. گھر کی تھکاوٹ کام کی اتنی ہے کہ میری بیٹی پر غنودگی طاری ہوئی, میری بیٹی کی آنکھ لگی. ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل جا اس چکی کو بھی تو چلا اور گنگوڑے کو بھی تو ہلا. سبحان اللہ. یہ ہیں نبی کے گھر والے, یہ ہیں نبی کے گھر والے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. آج آپ بھی میں بھی ہم سب یہ چاہتے ہیں میرا رب راضی ہو جائے. بھائی صاحب کا مقصد یہ آپ کیوں یہاں جمع ہوئے ہیں؟ رب راضی ہو جائے. فاطمہ کو منانے آئے ہو, حضرت خدیجہ کو خوش کرنے آئے ہو, رسول اللہ کو خوش کرنے آئے ہو, اصل مقصد یہ ہے رب راضی ہو جائے. اور یہ خوش ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا. رب فرماتا ہے محبوبم یہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے, چاہے وہ چھری کے نیچے لیٹنے والے ہوں, چاہے نمرود کی آگ میں چھلانگ لگانے والے ہوں, چاہے وہ کنعان کے اندر کنویں کے اندر چھلانگ لگانے والے ہوں, چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے والے ہوں, چاہے وہ بیماری میں مبتلا ہونے والا ایوب کیوں نہ ہو, جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب مجھے راضی کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیتے رہے. یہ سب یہ قربانیاں اس لیے دی کہ میں راضی ہو جاؤں. لیکن محبوبم میں یہ چاہتا ہوں, لوگ چاہتے ہیں کہ میں راضی ہو جاؤں, اور میں یہ چاہتا ہوں کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. سبحان اللہ. ساری کائنات چاہتی ہے
کہ میں راضی ہو جاؤں، اور میں کیا چاہتا ہوں محبوب تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اس کو کہتے ہیں شعر پڑھنا موقع پر، جیسے خیر صاحب نے شعر پڑھے نا، یہ موقع ہوتا ہے۔ یہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے بھی اس ترجمہ کیا اس حدیث کا، حدیث سن لیا آپ نے، حدیث ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے، میں راضی ہو جاؤں، اور میں چاہتا ہوں محبوب تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ اہل بیت۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے محبوب آپ راضی ہو جائیں، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب فرما رہے ہیں فاطمہ تو راضی ہو، فاطمہ تو راضی ہو جا، تو اس پر راضی نہیں ہے فاطمہ، راضی ہو جائے اس بات پر کہ تو جنت کی تمام عورتوں کی اور دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے، اس پر تو راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اب آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، پوری رات یا ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے بیٹھے ہیں، وہ ہمارے لیے کتنا بیٹھتی تھی۔ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ مَقْدًا، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی نا جب، کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو جہنم کے اوپر سے نہیں گزرنا، اللہ اکبر، سب کو اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ جب سرکار نے یہ آیت پڑھی تو ہر وقت رونے والا نبی اور رونا شروع کر دیا، میرے امتی اوپر سے گزریں گے یا اللہ میری موجودگی میں۔ آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔ رشید خان صاحب کیا مانگتے ہوں گے؟ الہی کرم کر دے اس امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ میری امت گزرے گی، مہربانی کر، بتایا ہی نہیں، چپ کر باہر نکل، کسی کو خبر، کانوں کو خبر کوئی نہیں، باہر نکل گئے۔ اب کیا چیز تھی جس نے آپ کو اچانک باہر نکلنے پر مجبور کیا؟ امت کا غم، یہ امت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا غم تھا۔ آپ کو اللہ تو آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں چاہیے، اللہ آپ کی رضا چاہتا، تو محبوب اور راضی ہو جائے، اور محبوب کیا کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں، بغیر اطلاع کے جا کر ایک غار میں بیٹھ جاتے ہیں، سجدے میں سر رکھ لیتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، میرا مولا میری امت کو بخش دے، یہ جو مشکل وقت ان کے اوپر آنے والا ان کے لیے آسان کر دے، میں محمد تیرا محبوب ہو کر تجھ سے التجا کرتا ہوں، یا اللہ میری امت کے اوپر مہربانی کر دے، نرمی کر دے۔ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں حضور کہاں گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، اللہ کا حبیب کہاں گیا؟ اس غار میں لیٹا ہوا، غار میں سر جھکائے ہوئے بار بار دعائیں کرتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ اس امت کو میرے لیے ہبہ کر دے، میرے سپرد کر دے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، غار اندر بند ہے، غار اندر بیٹھے، تب پتہ ہے کسی کو نہیں، صحابہ باہر نکلتے ہیں، ڈھونڈو تو صحیح۔